الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعفوا وليصفحوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستو، بزرگوں، بھائیو، عزیز ساتھیوں، اڑا لی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، اڑا لی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. رات داں ایک طویل حصہ گزر چکے، فصیح اللسان خطیب دل پذیر جناب حضرت مولانا حسین امیر صاحب دامت فیوزہم العالیہ قرآن و سنت دے جرے موتی تولے سامنے پیش فرما چکے. اللہ کریم حضرت دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے. میں دل دی گہرائیاں نال عزیزم حافظ عبد الرحمن صاحب، انہاں دے والد محترم، عیسیٰ و اقارب، برادر عزیز حضرت مولانا محمد یونس شاکر صاحب،
اور جتنے بھی مدرسہ دے معاون دوست ہیں سارا نو دل دی گہرائیاں نال ہدیہ تبریک پیش کرنا۔ حاجی شمیم صاحب تو نہیں مبارک ہوئے، جتنے تک اے اللہ دا گھر آباد رامڑے ہے تھوڑے واسطے صدقہ جاری ہے۔ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی سعادت سادے اس عزیز نو نصیب ہوئیے۔ حافظ قرآن نو دہاڑے قیامت دے 11 پاسپورٹ عطا تھی منن اللہ دی طرفوں۔ ایک پاسپورٹ حافظ قرآن نو ملنا ہے اپنے واسطے بہشت برین دے اندر داخل ہومن دا، اور 10 پاسپورٹ حافظ قرآن نو نصیب تھی منن اپنے گھرانے دے انہاں 10 بندہ واسطے جنت دے اندر داخلے دے جنہ واسطے حضور نے فرمایا جہنم واجب ہو چکی ہونی ہے۔ رب العالمین انہاں لوگاں دے حق وچ حافظ قرآن دی سفارش قبول کر کے انہاں دی جہنم نو جنت دے اندر تبدیل کر چھوڑے سی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دی تلاوت دی آواز سنی تے سنی وی جنت وچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جس ویلے معراج کرایا اور اس سفر دے دوران جس ویلے آپ نے جنت دی سیر کی تھی، قرآن مجید دی تلاوت نال ساری بہشت برین گونج دی پئی ہے۔ جیرے پاس ہوئی انسان دی نظر ونجے، جیرے پاسے بھی انسان اپنی سماعت نو متوجہ کرے، قرآن مجید دی تلاوت دی گونجاں دی پئی ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا، جبریل امین میکائیل اے بہشت برین دے اندر قرآن پاک دی تلاوت دی گونج کیوں آن دی پئی ہے؟ فرشتہ نے جواب دیتا، حضرت جرا تواڈا خادم تے غلام ہے، آپ دا جان نثار ہے، رضاکار ہے، حضرت نعمان ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اس دی تلاوت دی آواز قرآن دی پوری جنت دے اندر گونج دی پئی ہے۔ عجیب گل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا بے ای سبب بے ای عمل، حضرت نعمان ابن حارثہ دی تلاوت دی آواز ساری جنت کے اندر گونجتی پئی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ نے جواب دیتا، انہو کان ابر الناس بامہ، اللہ دے محبوب اپنی اماں نال بھلائی کرن والا ہے، رب العالمین نے اس نو اجازت دیتی ہے وفات تو بعد جس ویلے اس دی روح جنت وچ پہنچی ہے، قرآن پاک دی تلاوت دی آواز نال ساری جنت گونجتی پئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک دی تلاوت ایسی نعمت ہے جری جنت دے اندر بھی ہو سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر اللہ کریم دہاڑے قیامت دے مینوں فرماوے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنت چلا ون، بہشت برین دے 8 دروازے کھلے پین داخل ہو ون، لیکن جنت دے اندر قرآن پاک دی تلاوت نہ ہو سی، تو میں علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک دی تلاوت نال تانوں اپنی محبت دا انداز سناون لگا۔ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنی، اللہ جیری جنت دے اندر قرآن دی تلاوت نہ ہوئے اس جنت دے اندر میں داخل ہی نہ ہونا چاہتا۔
اللہ میں اس مقام تے بھیجا جتھا قرآن پاک دی تلاوت دیاں اجازت ہوئیں، قرآن پاک دی تلاوت دیاں آوازاں ہوئیں۔ بچہ سدا عزیز حافظ عبد الرحمن جتھا بھی قرآن پاک دی تلاوت کرے سی رب العالمین دی رحمت دا نزول تھی منہ، لیکن اس نعمت دی قدر دا پتہ تاں لگنا ہے جس ویلے انسان دی آنکھیاں نو ڈیمڑیاں قرآن مجید دی تلاوت کرن نال والدین جرے مقامات ملن او تا ملنے ہی ملن، تلاوت کرن والے دا اپنا مقام کیا ہونا ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم سڈے عزیز عمل قبول فرماوے، آمینہ کو بخشش دے نجات دا ذریعہ بناوے۔ مسئلہ جرا میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ رب العالمین دے دربار وچ کامیاب کون بندہ ہے؟ میں قرآن پاک دی عظمت والے پاسے عمل لگا، کامیاب بندے دیاں نشانیاں سنو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ آیت نمبر 51 سورت دنا سورت النور میرے سامنے 18واں پارہ۔ فرمایا کامیاب ہومن والے بندہ دیاں دو نشانی اس مقام تے۔ فرمایا پکی گل شک نہیں کرنا کائنات والو، سجے دے سچے ایمانداروں لوگن جس ویلے ایمانداراں سدا ونجے اللہ اللہ دی طرف سدا ونجے، اللہ دی طرف سدن تو مراد لا کتاب اللہ، پکے ایماندار ہوئن سچے ایماندار ہوئن جس ویلے اللہ کریم دی کتاب والے پاسے انہوں سدا ونجے۔ تے نمبر 2 ورسول ہی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی طرف انہوں سدا ونجے، اللہ کریم دا حکم سنایا ونجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا ونجے۔ تا ایمانداراں دی زبان تے کہڑے جملے آنن ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ دے قرآن پاک دی آیت سن کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن کے ایمانداراں دی زبان تے لفظاں دے آنن اسا اللہ کریم دا قرآن سن بھی کدے تے اللہ دا آنکھا من بھی کدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا بیان تھی وے ایمانداراں دی زبان بھی یوں نکل دے، اسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن بھی کدے تے من بھی کدے، اللہ دے قرآن دی گل منن والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان منن والے۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور مثالہ سنے قرآن خالی تلاوت کر چھوڑا تے قرآن دے حکم تے عمل نہیں کرنا۔ اے میرے سامنے 17واں پارہ تے سورت دنا ہے سورت الحج، اے میں سورت الحج دی آیت نمبر 75 کھولی ہوئی ہے، بلکہ 78 وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ بس بس یہ کافی ہے۔ کیوں مطلب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل
صحابہ کرام دی جماعت حاضر ہے۔ ایک نوجوان بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر تھی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرن لگے میں نو رسہ دے ہو، میں ساکی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے باونا چاہنا۔ صحابہ کرام نے رسہ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آگے دو زانو بے گئے ہے۔ عرض کرن لگے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دور دراز سفر کر کے میں تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہویا تے دل دے اندر اے جذبہ گھن کے آیا مینوں اللہ کریم دا قرآن پڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل خوشی تو باغ باغ ہو گیا۔ یہ اللہ کریم دا قرآن پاک پڑھن واسطے آیا ہے تے جڑے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرن لگے سب تو پہلا دعوے ہے 14واں پارہ سورت دا نام ہے سورۃ النحل۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آیت نمبر 98۔ اے بندہ جس ویلے قرآن پاک پڑھن دا ارادہ ہوئے سب تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ شیطان انسان دا دشمن ہے تے مال دا دشمن نہیں، جان دا دشمن نہیں، جائیداد دا دشمن نہیں، اولاد دا دشمن نہیں، کاروبار دا دشمن نہیں۔ شیطان انسان دی سب تو قیمتی شے ایمان دا دشمن ہے تے دشمن بھی ایسا ہے جڑا نظر بھی نہیں آندا۔ 8واں پارہ سورۃ دا نام ہے سورۃ الاعراف۔ فرمایا انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 27 کھلی ہوئی ہے سورۃ الاعراف 8واں پارہ۔ اللہ فرمائے شیطان تانوں دیکھدا ہے، شیطان دا سارا قبیلہ بھی تانوں دیکھدا ہے، لیکن تساں اپنے دشمن شیطان نوں دیکھ نہیں وے سکدے۔ یہ بھی سب تو قیمتی شے ایمان دا دشمن تے نظر بھی نہیں آندا۔ جس ویلے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرن لگے سب تو پہلا ادب ہے بندے دی زبان تے آوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان دشمن نال مقابلہ کرن واسطے اعوذ باللہ ہتھیار ہے۔ یہ دور تفسیر دا جملہ سناون لگا ساتھیاں نوں، شیطان دشمن نال مقابلہ کرنا ہے تو اعوذ باللہ ہتھیار ہے۔ ہتھیار اساں دکھایا، شیطان دشمن نس گیا۔ ممکن ہے بندہ قرآن پاک دی تلاوت شروع کرے تے دوبارہ حملہ کرنے واسطے نیڑے آوے۔ فرمایا بندہ ہن پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان ابلیس نال مقابلہ کرنے واسطے اعوذ باللہ ہتھیارے تے بسم اللہ اللہ دی رحمت دی دیوارے۔ رحمت دی دیوار دے اندر آگیا بندہ ہور قرآن پاک دی تلاوت کرے داوانیا تے ہر حرف دے بدلے ڈاڈا نیکیاں نال جھولی بھرے داوانیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کرا حرفا من کتاب اللہ فلہو بہی حسنا والحسنت بعشر امثالها او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیرا بندہ قرآن پاک دی حرف دی تلاوت کرے اللہ ہر حرف دے بدلے وچ ڈاڈا نیکیاں نال دامن بھر چھوڑے دے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائیے الف لام میم۔ ایک حرف نہیں، الف الگ لام الگ میم الگ۔ الف لام میم دی تلاوت کرن والے دے دامن وچ اللہ کریم تری نیکیاں دے پھل بھر چھوڑے دے ہے۔ تے عجیب گل ہے الف لام میم دا معنی اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے الف لام میم مانا بندے نو نبی آوے اللہ ثواب نال بدوی دامن بھر چھڑے لے۔ نوجوان قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اعوذ باللہ تو بعد بسم اللہ
چلو میں ایک بسم اللہ دی فضیلت واسطے ایت لکھاما چاہ 29واں پارہ سورت نا سورت المدثر یہ حوالہ ہے آیت نمبر 3 فرمایا علیہا 19 جہنم دے اتے 19 فرشتاں دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ عقیدے دی گل ایک سارے دوست دل دی تختی دے لکھے لو 4 چیزاں ایسیاں کہ جنہاں دی صحیح تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا اللہ دی صفتاں کتنیاں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا اللہ دے فرشتے کتنے ہیں اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا آسمانی کتاباں کتنی اللہ کریم نے نازل کیتیاں آسمانی کتاباں دی تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا قرآن شریف انجیل شریف زبور شریف قرآن مقدس یہ تا 4 بڑیاں آسمانی کتاباں ہیں کل کتنی اللہ آسمانی کتاباں بھیجیاں اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا تے نمبر 4 رسولاں دی کتنی تعداد ہے رسولہ دی صحیح تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا اللہ دی صفتاں ایک اللہ دے فرشتے 2 آسمانی کتاباں 3 دے رسولہ دی تعداد 4 علماء کرام بیان فرمیندے 1,24,000 پیغمبر نال فرمیندے انہوں یا کم و بیش صحیح تعداد اللہ نو پتہ ہے فرشتہ دی تعداد صرف اللہ کریم جاندا ہے کل کتنے اللہ فرشتے پیدا کیتے ہیں لیکن جہنم نو کنٹرول کرنے والے فرشتہ دی تعداد 19 ہے قرآن دی آیت ہے 19 بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود چھوٹا ہانے تے علم دا سمندر آنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں نا اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ بیٹھے ہوندے اسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کھلوتے ہوندے ہن انہاں دا سر سارے سر دے برابر ہوندا ہے کدی چھوٹی اساں بیٹھے ہیں تے او کھلوتے اور گل یاد آئی ہجریوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے مسواک دی ضرورت آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ درخت چڑھ گئے ان صحابہ کرام دا مزاج سنے دل لگی سنے پنڈلی مبارک نظر آندی پئی حضرت ابن مسعود دی تے پنڈلی جڑے پنی ساڈی اے پردے دے اندر داخل کو نہیں پردہ مردہ شروع تھی دے اے جتھا گوڑا ختم تھی دے نا اے جا اتھو مردہ پردہ شروع تھی دے پنی داخل کو نہیں پردے چ درختے چڑے کھڑوتے ناب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے مسواک تیار کرنیاں نے پنڈلی نظر آندی پئی ہے قد مبارک چونکہ چھوٹیاں نے نا وجود چھوٹا آئی ہن بھی کمزور صحابہ کرام بدیا کھن لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دی پنڈلی دیکھ کے کہ مسواک تا اپنے کو نہیس پئی اتھو تروڑن دی کیری لوڑے کیری ہے چوک کر بیسا جی تھک گئے اٹھائیں بم تھی گئے نا مسواک اپنے کو پنڈلی دو اشارہ کی نہیں کمزور ہم نہ بم اے ایک دل لگی کی تھی انہاں پیار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صحیح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بارے گل کی تیئے دہاڑے قیامت دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دی اس پنڈلی مبارک دا وزن ترازو دے اندر احد پہاڑ تو ہی زیادہ ہونا ہے میں انہاں دی ہوں گل سنا من لگا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمینے نا علم دا پہاڑ علم دے سمندر علم دا دریا علم دا بحر بے کنار حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمینے نا جہنم دے فرشتہ دی تعداد بھی 19 سے علیہا 19
تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے حرفہ دی تعداد بھی 19 ہے۔ جرا ایماندار بندہ ایک دفعہ اللہ دی رضا واسطے پوری بسم اللہ شریف پڑھ سی جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ شریف دے 19 حرفاں دے بدلے وچ اس بندے نو جہنم دے 19 فرشتاں تو نجات عطا کر دے سی۔ اعوذ باللہ تو بعد بسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان میں پڑھایا پڑھ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ بس 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 کیا مطلب؟ جوان آخر لگے حضرت آج دا یہ سبق کافی ہے، قرآن پاک میں پڑھنے بعد ہی صحیح ہے، چلو پہلی دیوار خیر ہے۔ چلا گیا بندہ دوسری دیوار سبق پڑھن نہیں آیا، تیسری دیوار نہیں آیا، چوتھے دن نہیں آیا، پورا مہینہ گزر گیا ہے، بڑی شوق نال آیا ہے پہلی دیوار، مہینہ غیرانری کی 30 مہینے تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل حاضر تھی ہیں، میں گرستہ لے ہو حضور دے کل میں قرآن دا سبق پڑھنے ہے، جس میرے سامنے آ کے حاضر ہو کے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی میں نے قرآن پاک دا سبق پڑھو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا سبق کہاں پڑھے سان؟ پہلے غیر حاضری دی وجہ دس پورا مہینہ کیوں غیر حاضری کی دیوی رو پیا کھنگ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سمیں قرآن پاک دا سبق پڑھایا ہے۔ سورت نا سورت الحج 17واں پارا تے آیت نمبر 78 وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے، اللہ دی خاطر جہاد کرو جی میں جہاد کرن دا حق ہے۔ جی واقعی سبق پڑھایا ہم آکھن لگا اللہ دی خاطر جہاد کرو جی میں جہاد کرن دا حق ہے۔ یہ سبق پڑھن تو بعد قرآن پاک دا سرحدوں دے بن کے پورا مہینہ اسلام دے دشمن نال میں جہاد کرے داریاں، اللہ دا حکم سامنے آوے تے بندہ عمل نہ کرے دل میں نہ گوارا نہیں کرے گا، پہلے حکم تے عمل کر کے آیا اگو سبق پڑھاونا تو ادا کم ہے، عمل کر کے دکھاونا میرا کم ہے۔ یہ اللہ دا حکم مننا این یقولوا سمعنا واطعنا، سچے ایماندارو ہن کامیاب ایماندارو ہن اللہ دا حکم سامنے آوے تے آنکھیں نسا سن بھی گتے ہیں تے منن واسطے بھی تیار کھلوتے ہیں۔ سورت نا سورت النور 18واں پارا، یہ میرے سامنے رب العالمین دی نارم کتاب کھلی ہوئی انداز سنے ہے۔ اللہ کریم فرمائے نا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا للقربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 22 سورت نا سورت النور دے 18واں پارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی ام المومنین عفیفہ کائنات مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تہمت لگ گئی ہے۔ تہمت نامن والے منافقین عبداللہ ابن ابی انہوں دے رئیس سے سردار تے بعض مخلص بندے بھی منافقہ دے پراپے کنڈے دا شکار تھی گئے۔ میری اگلیاں دو سارے کھڑے ہیں 3 بندے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، انہوں نے شعر بڑے مشہور ہیں، حضرت مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت زینب دی ہمشیرہ بی بی ہمنا 3 رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالی حضور دی گھر والی دی بھیڑ، یہ بھی آکھن لگے ہو سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن نہ ہوئے۔ رب العالمین نے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صفحے وچ سورۃ النور دی آیتاں نازل کیتیاں اور رب العالمین نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبردار دنیا والو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا کردار دیکھنا انہیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو دے گھنو، اگر میرے محبوب پاکے تو میرے معموم دے نکاح بھی چمن والی صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاکے۔ بڑی تفصیل میں تفصیلی جناب ہے دا دوسرا میرا مضمون دا حصہ نہ رہ وجے۔ پاک دامنی نازل ہو گئی قیامت تک، نا قیامت تو بعد جنت دے اندر بھی قرآن پاک دی تلاوت ہونی ہے۔ اللہ کریم قرآن پڑھن والے نو فرمانے اکرام برتکے قرآن پڑھدا وائن دے جنت دی سیڑھیاں تے چڑھدا وائن۔ جنت دے اندر بھی قرآن پاک دی تلاوت تھی دی راسی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق وچ نازل تھی من والی نہ آیات دا بیان وی نال تھی دا راسی۔ جس ویلے حضرت عائشہ دی پاک دامنی وچ اللہ کریم نے قرآن دی آیت نازل کی دیاں، حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضرت صدیق اکبر دے بھانجے ہن غریب آدمی ہیں، مکہ مکرمہ وچوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچہ دینے ہونے ہیں۔ غریب آدمی چلو خرچہ میں لیتا کرے سا اللہ میں نے بہو لیتا ہوئے جرولے آیتہ نازل تھیاں حضرت عائشہ دی پاک دامنی وچ حضرت صدیق اکبر نے سوچا آگے دی ہے واللہ لا انفقو علی مصطفیٰ شیئن ابدا، اللہ دی قسم ہے آج تو بعد حضرت مصطفیٰ میں خرچہ نہیں دیونا، باقی تا چلو زیادتیاں سرے نال کرے دے رہن۔ دشمن جو ہے عبداللہ ابن عبی تے انہی پارٹی آلے حضرت مصطفیٰ مخلص بندہ تھی کہ میرا بھڑیا تھی کہ رشتہ دار تھی کہ یہ حضرت عائشہ دے بارے پراپے گنڈے کرے داری ہے، اس نارے گل نہیں ڈھک دی۔ جس ویلے حضرت صدیق اکبر نے سوچئے آج تو بعد حضرت مصطفیٰ دا خرچہ بندے ہے، میں بھانجے نو خرچہ نہیں دیونا، اللہ کریم نے قرآن پاک دے مقام نازل کر لیتا۔ نکی میں اللہ دا کھمنا نے دیکھا وَلَا لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ رب العالمین فرمایا تو نے بھی جو جرا فضیلت والا بندہ ہے، دولت دی فراخی والا بندہ ہے، حضرت صدیق اکبر اللہ نے فضیلت والا فرمایا ہے، دولت دے مال والا فرمایا ہے، اس نو ساؤں نہیں چامنی چاہی دی ہے، جے ساؤں چاہ بھی کھتی صدیق اکبر قسم تروڑ چھوڑو۔ اے تا دیکھو جو حضرت مصطفیٰ کون ہے، انسان کمی بیشی تھی وینی ہوں دیئے، حضرت عائشہ صدیقہ دے بارے گل بات کر بیٹھے پراپے گنڈے دا شکار تھی گیا ہے، لیکن ترے گل نہیں۔ نمبر ایک اولی القربہ ہے تورا قریبی رشتہ دار بھانجائے، تے نمبر دو والمساکین ہے مسکین غریب بندہ، تے نمبر ترے والمہاجرین فی سبیل اللہ تے اللہ دے رستے دے مہاجر بن کے مدینہ طیبہ آیا ہوئے ہیں، رشتہ دار بھی ہے، مسکین بھی ہے، مہاجر بھی ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو اس حضرت مصطفیٰ نو معاف کر چھوڑو، تو انی مغفرت میں اللہ عرش اعلان کر چھوڑے نا۔ دل تے بھی گل نہ رکھو، جس ویلے قرآن دا مقام نازل تھیا آیات اگوں تے جذبات پچھوں،
حضرت صدیق اکبر نے حضرت مصطفیٰ نو سدے رضی اللہ تعالیٰ نو قسم میں چاہیے جیا کہ آئی تو بعد خرچہ دینا بندے یہ میرے سامنے 7واں پارہ سورت کا نام سورت المائدہ 7ویں پارے دا پہلا سبا دوستانو لکھاون لگا 7واں پارہ سورت المائدہ کھلی ہوئی ہے فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام تیرا بندہ قسم چاہوے قسم تروڑ بیٹھے 10 مسکینوں کھانا کھواوے لیکن کھانا ہو جرا درمیانی قسم دا اپنے بال بچوں کھویں دیو درمیانی قسم دا کھانا 10 مسکینوں کھواوے چاہ یا فرق سنے سارے دوست او کسوتہم یا 10 مسکینوں کپڑے پواوے چاہ نمبر 3 او تحریر و رقبہ یا ہی کو غلام آزاد کرے چاہ انہاں 3 کماں وچوں کوئی کم کر چھوڑے قسم دا کفارہ پورا تھی گیا 10 مسکینوں روٹی کھواوے اپنی مرضی یا 10 کپڑے پواوے اپنی مرضی یا ہی کو غلام آزاد کرے اپنی مرضی تے فمن لم یجد فصیام 3 ایام 10 مسکینوں کھانا کھواون دی طاقت نہیں یا 10 مسکینوں کپڑے پواون دی وسعت نہیں یا غلام آزاد کرن دی بندے دے اندر ہمت نہیں انہاں 3 کم وچوں کوئی کم نہیں کر سکدا تا ہن قسم دا کفارہ دا تھا تھی سی جو بندہ 3 روزے رکھے حضرت صدیق اکبر فرمائے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ میں قسم توڑے نہ 10 مسکینوں کھانا کھواواں میری مرضی 10 کپڑے پواواں میری مرضی غلام آزاد کرنا میری مرضی یہ طاقت نہ ہوئے تو 3 روزے رکھنے نا میری مرضی مصطفیٰ سن گئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت صدیق اکبر دے لفظ مفسرین کرام نے لکھا بڑی تفاسیر وچ بلا انا نحب ان یغفر لنا ربنا کیوں نہیں میں صدیق اکبر چاہنا اللہ دے حکم تے عمل کراں دل نہ میری مغفرت اعلان کر چھوڑے مصطفیٰ سن کے میرا بھانجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دا حکم آ گیا ہے مصطفیٰ نو معاف کرن دا میں قسم تروڑ کے کفارہ دا کرے ساں تے جرا تینوں خرچہ پہلے دینا نا ہم اج تو بعد خرچہ بھی تیرا ڈبل پیا کرے نا یہ اللہ دے قرآن دا حکم مننا قرآن خالی اساں تلاوت کر چھوڑا سمجھا حق ادا تھی گئے اصل تہی قرآن دے حکم تے عمل کرنا کمال تا یہ تے نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مننا اور خیال کرے قرآن دے حوالے دا سنیں حدیث پاک دے ہونی سچی گل تاریخ دی بھی سنیں نو اہل بیت دا حوالہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 14,000 کوفیاں نے خط لکھن حضرت تو سا کوفے تشریف گھناؤ اسد علی بیعت کرنا چاہنے ہیں یزید دی بیعت اسد روڑی کھلوتے ہیں اچھا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 14,000 خط چاہ کے جس ویلے کوفے والے پاسے روانہ تھے رستے تے اپنے پتریر مسلم ابن عقیل نو فرمایا نے تسا کوفہ پہلے پہنچ ونجو تے بن کے اتھو دا حال وال چاہ کے سانو اطلاع کے لئے اور رستے ویچ بڑی دھیان نال گل سننی ہے دوستاں پتریر مسلم ابن عقیل یہ حضرت علی دا بھائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دا تے مسلم عقیل دے بیٹے ہن تے حضرت علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے والد یہ پتریر ہے مسلم ابن عقیل مسلم ابن عقیل پہنچے
کوفے دے اندر 14,000 بندہ نے مسلم ابن عقیل دے ہتھے بیعت چکی دیے. اساں حضرت حسین دے نال ہیں، اطلاع بھیجو اساں تھوڑے ہتھے بیعت تاں کیتی ہے تانوں پتہ لگ ونجے اساں حضرت حسین دے وفادار ہیں رضی اللہ عنہ. تسلی ہو گئی جی میری. مسلم ابن عقیل نے پیغام بھیجے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بے خوف و خطر دوساں ونجو کوفے وچ. واقعی کوفی سچے ہی نا انہاں تہاڈا ساتھ دے بنے 14,000 بندہ نے میرے ہتھے بیعت کر کے دیے. حسین روانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یزید نو پتہ لگے کوفے دے لوگاں نے مسلم ابن عقیل دے ہتھے بیعت کر کے دیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی تسلی کرامن واسطے اچھا ہن خیال کوفے دے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ صحابیان ہان بڑے نرم مزاج. یزید نے خبر فوراً قاصد بھیجے، اطلاع بھیجیے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں اج تو بعد گورنر کوئی نہیں وے، تانوں میں معزول پیا کرے نا، تہاڈی ڈیوٹی ختم تے تہاڈی جھا تے عبید اللہ ابن زیاد نو میں گورنر بنا کے بھیجے دا پیاں. عبید اللہ ابن زیاد بڑا ڈاٹھا قسم دا بندہ ہے، دنیا کبدی ہوں دا نام سن کے کپڑا بھی لیٹا ہویا، سر دے اتے پگڑی بندھی ہوئی، صرف اکھیاں نظر آندیاں پیاں. چند بندے گھن کے ابن زیاد پہنچے کوفے وچ. کوفیاں نو کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے، سیدھا پہنچ گئی گورنر ہاؤس وچ. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل سارے اختیارات گھن کی دینے سے میں گورنر ہاں. انہاں کا بسم اللہ تو جان دے گورنر ہی جانے ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے جس ویلے منہ تو کپڑا ہٹایا کوفے والے بندے کمبن لگین. ڈاٹھا بندہ آ گیا، اللہ یہ کرے سی کے ساڑے نال. عبید اللہ ابن زیاد نے لسٹ منگوائیے اس شہر دے چٹ پوش بندے کون ان. ہن خیال سبق نیڑے لگی ہے، لسٹ پیش کی گئی. انہاں چٹ پوشاں وچ عروہ ابن ہانی دا وی نام ہے. ٹھیک یہ سارے معززین چٹ کپڑی ہے انہاں دی لسٹ جی. ہن ذرا خیال کرے اتھاں دا گورنر ہاؤس وچ لسٹاں چیک تھیندیاں پیاں چٹ پوشاں دیاں. حضرت مسلم ابن عقیل کوفے دی جامع مسجد وچ نماز پڑھے دے پین. جس ویلے کوفیاں نو پتہ لگے حضرت ابن عقیل نے جس ویلے نماز شروع کرائیے 14,000 بندہ ہی نماز وچ تے جڑے خبر پھیل گئی ابن زیاد گورنر بن کے آ گیا ہے. مسلم ابن عقیل نے سلام پھیرے، ساری جامع مسجد خالی آئی. سلام پھیرنے کوئی بندہ ہی کو نہیں. ایک ہی بڑا میرے ہفتے تو بیعت کی تھی نے میں حضرت حسین تو اطلاع بھیج بیٹھا رضی اللہ تعالیٰ جو پہنچو. ایک بندہ نال لے گئے عروہ ابن ہانی. بس یہ سبق ہے. عروہ ابن ہانی حضرت مسلم ابن عقیل نو گھر دے اندر گھن گیا. ایلو عبید اللہ ابن زیاد دی اطلاع پہنچ گئی ہے. عروہ ابن ہانی میں تولے نال ملاقات کروا سے آندا پیاں. ادھر تو نہیں بیٹھی سبق سمجھنا ہے، وہ سبق نیڑے لگ گئے. اللہ عبید اللہ ابن زیاد تے میرے گھر آندا بھی ہے تے میرے گھر تا مسلم ابن عقیل ان میری پناہ چ. ابن زیاد کا دشمن ہے انہاں دا، وہ تو میں نو نہیں چھوڑے سی تے انہیں نہیں چھوڑے سی.
بیٹا بہ بندے اوہو تو بڑا امتحان آ گیا. عروہ ابن ہانی نے حضرت مسلم ابن عقیل نو عرض کی دیئے عبید اللہ ابن زیاد دا پیغام آیا ہے میں ملاقات کرنا بیاں تیرے گھری وہ تو دشمن تولا اس نو پتہ لگا ہوئے ہے جو کوفے دے 14,000 بندہ نے مسلم ابن عقیل دے ہتھے بیعت کی دیئے تے حضرت حسین بیاں دے پین پہنچنا لین تے ابن زیاد آ گیا میرے گھری تے تسان لوگ کیوں ہے میرے گھر وچ تو بڑا امتحان ہے میرے واسطے ایویں کرے دے جڑی ابن زیاد آیا میں پردہ لوا چھوڑے سان دیوار دے اگوں تسان پردے دے پیچھو لک کے بہ ونے جس ویلے عبید اللہ ابن زیاد آیا اس نال گلاں باتاں شروع تھیاں حال احوال ونے دے ہوئے جس ویلے ابن زیاد غافل تھیا میں کھنگورا مارنے پتلا کر سٹا گیا ہوا کیوں چیکا پیا مرے دے یار مہربانی فرماؤ پردہ لگا ہوئے تو سان دیوار دے پچھو لک کے باونے اگو پردہ ہو سی تے جس ویلے ابن زیاد غافل ہویا میں اشارہ کرے سنوان نال تو سا ابن زیاد تے حملہ چکرے تلوان نالو دی گردن کلم چکرے ابن زیاد گورنر قتل تھی گیا جیرے کوفی توانو چھوڑ گئے ابن زیاد دے ڈر دی وجہ توں دوبارہ تو دے ہتے بیعت چکرے سن ٹھیک ہے جی اطلاع گئی سمیل ونجو تیار تھی ونجو ابن زیاد آندہ پہ ملاقات تے عروہ ابن ہانی نے پردے دے پچھو حضرت مسلم ابن عقیل لکھا چھوڑے آگی ابن زیاد دربار دے چند معزز بندے بھی نال بہ گئے گل بات شروع ہو گئی ہے حالوان شروع ہو گئی ہے ان عبید اللہ ابن زیاد نو کوئی پتہ نہیں سدا سب تو بڑا مخالف مسلم ابن عقیل پردے دے پیچھو لکا بیٹھے جاگدے بیٹھے جیندے نو پتہ نہیں پردے دے پیچھو موین وارشہ دا پتہ ہے کمال نہیں ہو گئی جس ویلے گل بات کریں دے ابن زیاد غافل تھی ہے عروہ نے کھنگورا مارے پردے دے پیچھو کوئی حرکت نہیں تھوڑی دیر بعد عروہ نے وقت اشارہ نہیں کیتے کوئی پردے دے پیچھو آواز نہیں حالانکہ تلوار کٹ کے ہاتھی گھن کے مسلم ابن عقیل لکے بیٹھے ان پردے دے پیچھو تھوڑی دیر تو بعد عبید اللہ ابن زیاد کھن گئے عروہ میں نو اجازت شہر دے جڑ پوشا نال میں ملاقات کرنی ہے تو دے نال تھی گئی ہے ہورا نال بھی کرنا عروہ کھن گئے گورنر صاحب تسا کو روز روز قدم رنجا فرمانا ہے تھوڑی دیر اور بوا مہربانی کرو پتہ نہیں مصروف تھی ویسو اپنے سارے معاملات دربار دے کمچ بہت موقع بڑھنا ہے کس بات تھوڑی دیر مہربانی کرو وقت ابن زیاد بہ گئے گل بات وقت چل دی رہی ہے اور وہ اشارے بھی کریں دے رہے ہیں نواب پردے دے پیچھو کوئی حرکت نہیں لاسا اور باون تو بعد ابن زیاد جس ویلے ٹرن لگے عروہ نے الوداع کی کہ کرے نا خیر الوداع کرنا ہے مشایات واسطے تھوڑی اگوتے گئن واپس والین ابن زیاد چلا گیا گھر دا دروازہ بند جس ویلے عروہ نے آکے پردہ ہٹایا ہے مسلم ابن عقیل تلوار ہاتھ دے اندر گھن کے بیٹھے ہوئے حضرت سامتا نوے گئے نہیں نا میں جو عرض کی تھی ابن زیاد تے وار چا کرے تلوار دا بے خبر ہو سی دو ٹکڑے تھی ویسی سارے کوفے دا پانسا پلٹ ویسی
بہت سارے تورے نال ویسے حضرت حسین دا ساتھ دیونا لے بن ویسے تو سا کیا کیتا سارے منصوبے تے پانی پھر گیا ہے بادشاہ میں کھگورے ہی مرے داریاں اشارہ ہی بھی حملہ کرو مسلم میں انہیں عقیل دا جواب سنو آلے پید رسول دا انداز سنو تو بس سبحان اللہ کھڑ دے اندر بھی بخل نہیں کرنا مسلم میں عقیل فرماون لگے غربا پاکئی پروگرام تیو ہے جس ویلے ابن سیان غافل ہویا تا اشارہ کرنا ہے میں پردے دے بارو آکے تلوار نالوں دے دو ٹکڑے کر چھوڑنے لیکن جس ویلے تو سنکھا پورا مارے تلوار نیا میں جو کٹھی ہوئی میری حد بھی چاہیے تے دھار تلوار بس مارن دی دے رہی گردن کلم تھی وہیں ہم نے زیاد دی لیکن جس ویلے تو سنکھا پورا مارے تے میں قتل کرنے سے اٹھن لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں نو یاد آ گئی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بے خبری دے اندر کہندے تے وار کرنا اے ایماندار بندے دی شان نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سامنے آیا ہے بندہ بے خبر ہوئے دشمن بے خبر ہوئے وار کر چھوڑو ایماندار بندے دی شان نہیں جس ویلے تلوار دا وار کرن واسطے میں اٹھن لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد آ گیا ہے میں دشمن نو تلوار مارنا گوارا نہیں کیتا اپنی جان دی قربانی دیونی پہ گئی اپنی جان دی قربانی دے چھڑے سا آمنہ دے لال دے فرمان دے خلام نہ کر سکتا سادے حالات کیا ہے ان یقولو سمینا واتانا فرمایا ایماندار پکے کامیاب ہوئے نا اللہ دا حکم آوے سوٹیاں سٹ چھڑے نے انہیں ساڑا محاور ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آوے آدن سمینا واتانا اسا سن بھی کھتے تے اسا چرڑا بھی ہے تے آنکھا بھی مننے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمے دے پہن ایک بندہ مجمع بھی جو اٹھی کھلوتے ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجلس بیٹھی کھلو نہیں جیرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی میں گل سنائیے یہ ہونے تھوڑی دیر پہلے یہ آندے پہ ہن مسجد دروازے دے اتے ہن ایک قدم باہر آئی تے ایک قدم اندر آئی دھوکتے اتھائیں بے گئن پسینے پسینے گرمی تے بعد عرب دی گرمی تے بعد دوپہر دا ٹائم اللہ معلوم تھی دے سورج اگ وسے دا بھی ہے سارے کپڑے پسینے نال تر بتر جسم پسینے نال شرابور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمے دے اچانک جو اس پاسے آمدی تک پہ گئی ابن مسعود تے تسا اتھا کیوں بیٹھے ہو دھوپتے ایک پاؤں باہر ایک اندر دروات خیر ہوئے دھوپتے کپڑے جسم پسینے نال بھرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دی حضرت تو سنجو فرمائے اجلس بیٹھی پر حکم کا نیچے آئے میں بیٹھ واہ بھائی واہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تینوں تو نہیں فرمایا میں تا اس بندے نو آکھائی جرا مجمع دے بھی چوٹا ہوئی تقریر دو دوران جس ویلے بندہ اٹھے تے میں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جنس بیٹھی میں تینوں تو نہیں آکھا میں تا اٹھی منالے بندے نو آکھائی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کرنے کی حضرت تو ادا حکم کن اندر پہ ونجے میں قدم اگوتے چاہاں ایمان گوارا نہیں کرے دا ایہن ایماندار کامیاب اساں کیرے اللہ دے حکم منن تے کیرے نبی سونے دے حکم منن سارا قرآن پاک کھول کھول سنا دیو لوگاں دے دل پتھر بن چکے ایک بندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تے سوال کی تا حضرت پتھر تو زیادہ کوئی شے سخت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا منافق دا دل اللہ پتھر تو ہی سخت بنایا ہے او کی میں حضرت فرمایا
جویں پتھر دے اندر پانی جذب نہیں تھیندا، پانی سٹو پانی آس پاس وہ ویسی، زمین دے اندر دا پانی جذب تھی ویندے، پتھر دے اندر پانی جذب نہیں تھیندا، جویں پتھر پانی نو قبول نہیں کریندا، منافق دا دل اللہ دے قرآن دے پانی نو قبول نہیں کریندا، اتو تھی کہ گزر ویندے، ان دے دل دے اندر قرآن پاک دی آیات داخل نہیں تھینیاں، جویں پانی پتھر دے اندر داخل نہیں تھی سکدا، ایویں منافق دے دل دے اندر قرآن پاک والا پانی بھی داخل نہیں تھی سکدا۔ اے میں درد دل دوستاں نوں سنایا ہے، سناونا اے ہے اللہ دا قرآن دا حکم آ ونجے، ایماندار بندے دی شان ہے کہ سوٹیاں سڑ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ ونجے، ایماندار دی شان ہے سوٹیاں سڑ چھوڑے، لیکن المیہ ہے کہ ایسا کو قرآن دی قدر نہیں، معاف کرے میں نوں، کوئی افسر آ ونجے، وزیر آ ونجے، ایم این اے، لوگ ساری تقریری چھوڑ دے سے، مولوی صاحب نوں کہیں سننا بھئی ایم پی اے صاحب آ گئے، ایم این اے آ گئے، تے کوئی حافظ قرآن آ گئے، کوئی قدر نہیں۔ ہائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے، ایک بندے نے طلاق چاہیے، میں دوستوں سنے نہ ہونا، آکھن لگا جس ویلے میری بچی جوان تھی، حافظ صاحب دے والد بھائی نصراللہ صاحب کتا بیٹھے تو سماشا ایک گل خیال نام سنا ہے، یہ ہون سنا مر لگا کیری بڑی نعمت توڑے بچے نو نصیب ہوئی ہے۔ ایک بندے طلاق چاہیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا دور ہے، آخر لگا جس ویلے میری بچی جوان تھی تے شادی دے ٹائم جہیز تے داج وچ بچی نو پوری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں، جے کر بچی نو جہیز تے داج وچ میں پوری دنیا دا مال تے خزانہ نہ دیتا تو میری بیوی نو طلاق آختا بیٹھے، پریشان تھی گیا ہے، کیوں جو بچیاں دے جوان تھی من دے گری دیر لگ دیئے، بیٹی جوان تھی گئی ہے، رشتہ تے تھی گیا ہے، شادی دا ٹائم آیا ہے، ابا ہن پریشان ہے، میں تا غریب دے مسکین بندہ، ساری دنیا دا مال تے خزانہ اپنی بیٹی نو جہیز سے دائج نہ لے سکدا، بیٹی دا گھر آباد تھیا، اپنی بیوی نو طلاق پہ ونجنی ہے، ان کے کیتا ونجے، مسئلہ پوچھا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو عالم مومن، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا کہ بندے نے حضرت امام سے بندے طلاق چاہیے، جس ویلے میری بیٹی جوان تھی، ساری دنیا دا مال تے خزانہ اس نو میں ڈاج دے اندر ڈیونا ہے، ساری دنیا دا خزانہ دے مال اس نو ڈاج دے اندر میں نہ لیتا، میری بیوی نو طلاق۔ امام سے فرمایا بندے نو کو پریشان نہ تھی، شادی تھی منا لیے، جس ویلے بچی نو گھروں ٹورن لگے شادی دے ٹائم جہیز دے داج وچ اپنی بیٹی نو اللہ دا قرآن چلے سمجھ پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑے، قرآن ہے پر قدر قرآن دی ایک جانن جڑے دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دی ایک جانن جڑے دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے، قدر پھلاں دا بلبل جانے جری رانتھی وچ بہاراں، قدر قرآن دا ایک جانن جرے رچے وچ مرداراں۔ میں جمعہ پڑھایا ہے، اثر تو بعد میں نانگڑی بیان کیتے مغرب تک، ہوں تھوڑے سامنے حاضر ہاں، گرمی دی شدت ہی دیکھتے پہ ہو، میں معذرت چاہنا یہ کچھ میری سکت ہے، اللہ حاضری قبول فرماوے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حافظ عبدالرحمن صاحب واسطے، انہاں دے والد محترم واسطے، والدہ صاحبہ واسطے، عائزہ وقار واسطے اور مدرسے دے جڑے معاونین انہاں واسطے، حضرت مولانا محمد یونس شاکر صاحب میرے انتہائی با اعتماد رفقا وچوں علمی علی، انتہائی با اعتماد رفقا جو صف اول دے اندر ہیں، الحمدللہ دین دا کم پہ کر دین۔ میں جس ویلے جامع مسجد ابو حنیفہ حاضری دیواں ترقیاں الحمدللہ، اور انہاں دی ترقی نال میرا دل خوشی تو باغ باغ تھی ویندا ہے،
اللہ کریم انہاں دی محنت قبول فرماوے. قاری صاحب کو مبارکباد لینا اللہ انہاں دی محنت قبول فرماوے. رب العالمین تساں دوستاں دی تشریف آوری قبول فرماوے. میں گناہگار ہاں نالائق ہاں اللہ ساری حاضری قبول فرماوے. اور دعا کرو جویں اللہ دے گھر وچ اس قرآن و سنت دی محفل جمع ہے اللہ دہاڑے قیامت دے اساں سارے ایمانداروں انہار جنت داخل ہون دی توفیق عطا فرماوے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ.